بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 41 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال، اور اس نے کہا یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا، للذی واسطے اس شخص کے ظن انہوں نے گمان کیا، انہو یہ کہ وہ ناجن نجات پانے والا ہے، منہما ان دونوں میں سے، اذکرنی ذکر کرنا میرا، عند ربک اپنے آقا کے پاس یا اپنے مالک کے پاس، فانساہ پس بھلا دیا اس کو الشیطان و شیطان نے، ذکر ربی ہی ذکر کرنا اس کے مالک کے پاس یا آقا کے پاس، فلبث پس وہ ٹھہرے یا رہے، فی السجن جیل میں، بضع سنین کئی سال، اور بضع سنین جو ہے کیونکہ 3 سے لے کے 10 تک ہوتے ہیں عام طور پہ عربی اسلوب میں، تو بعض جو مفسرین ہیں وہ 7 سال کہتے ہیں کہ 7 سال تک رہے، مختلف سالوں کی تعداد لوگ بتاتے ہیں، لیکن 7 جو ہے وہ زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے، یعنی کچھ سال پھر اس کے بعد اسی طرح سے جیل میں ہی پڑے رہے۔ اس آیت میں بھی ایک نقطہ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جو اس شخص کو جس کے بارے میں ان کو خیال تھا کہ اب یہ بچ جائے گا اور جا کے اپنے آقا کے پاس یعنی بادشاہ جو ہے وہاں مصر کا، اس کے پاس جائے گا، اس کی شرح میں جوڑا کرے گا، یعنی اس کی خدمت کرے گا، اس سے انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے کہ جب جاؤ نا تو جا کے وہاں اس کے پاس میرا ذکر کرنا کہ وہ بندہ جو ہے وہ بے گناہ تم نے جیل میں رکھا ہوا اور وہاں پر وہ ہے۔ اس کو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام نے جو اسباب کو اختیار کیا یا اللہ کے علاوہ کسی بندے سے مدد چاہی ہے کہ وہ میرے اس رہائی میں میری مدد کرے، تو یہ توکل کے خلاف تھا اور یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے خلاف بات تھی، تو اس کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کئی سال جیل میں رکھا کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی۔ لیکن یہ روایت جو وہ بیان کرتے ہیں مفسرین، یہ سند کے اعتبار سے ضعیف روایت ہے، اور اس کی کوئی جو مستند اس طرح کی کوئی تفسیر جو ہے وہ ثابت نہیں ہے کہیں سے۔ زیادہ مناسب تفسیر اس کی یہی ہے جو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ دنیا میں انسانوں کو جو زندہ لوگ ہیں ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے فائدے کے لیے استعمال کرنا، اسباب کو اختیار کرنا، یہ منع نہیں ہے اور یہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ پر توکل کے خلاف بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو ناجائز ہے، جس طرح سے فوت شدہ لوگ جو ہیں ان کے سامنے اپنی گریہ‌زاری کرنا کہ یہ کچھ کریں گے، وہ ایک اور معاملہ ہے۔ کسی زندہ انسان سے جس سے امید ہو کہ شاید یہ میرے معاملے میں کوئی بات کرے گا تو میرا کام آسان ہو جائے گا، تو اس کو کہنا اس بات کے لیے کہ یار یہ ذرا مہربانی کرنا، یہ ذکر کر دینا وہاں میرے حوالے سے، ایک تھوڑی سی سفارش کر دو تاکہ میرا یہ معاملہ ہو جائے، تو یہ اس طرح سے یعنی دنیا میں اسباب اختیار کرنا اپنے معاملات کی سہولت کے لیے یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یہی زیادہ بہتر تفسیر ہے۔ جو دوسری اس سے الٹ کی جا رہی ہے کہ یہ جی غلط تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یوسف علیہ السلام کو بھی اور سزا کے طور پر وہ ٹھہرے رہے، اس کا ذکر یہاں آیات میں بھی ایسا کوئی کچھ نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی تنبیہ فرمائی ہے، کیونکہ جہاں ایسی ضرورت ہوتی تھی وہاں اللہ تعالیٰ اس طرح کی تنبیہ فرما بھی دیتے تھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، تو وہ صرف انشاءاللہ ہی کہنا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرما دیا۔ اور اگر یہ یوسف علیہ السلام کا کہنا بھی دنیا کے اسباب اختیار کرنا اپنے معاملے کی آسانی کے لیے اگر یہ بری بات ہوتی تو یہاں اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر ضرور فرما دیتے، جو کہ نہیں ہے۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، وہ جو علاقے کا بادشاہ تھا،
انی ارا بے شک میں دیکھتا ہوں 7 بقرات 7 گایوں کو، گائے یعنی گائے کی جمع گائیاں، 7 گائیوں کو میں دیکھتا ہوں، بقرات سمان موٹی تازی ہیں، یاکلہن کھاتی ہیں ان کو، 7 یعنی میں دیکھتا ہوں 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور دوسری گائے ہیں 7 جو کہ دبلی پتلی ہیں، کمزور ہیں، وہ کمزور گائیں ان موٹی تازی گاؤں کو کھائی جا رہی ہیں، 7 موٹی تازی گائیں ان کو 7 کمزور گائیں کھاتی ہیں، یاکلہن کھاتی ہیں ان کو، 7 عجاف کمزور یا دبلی پتلی، اور وسبع اور 7 سنبلات بالیاں ہیں، خضر سبز یعنی 7 بالیاں ہیں یا 7 خوشے ہیں وہ سبز رنگ کے ہیں، وَأُخَرَ اور دوسری بھی 7 بالیاں ہیں لیکن وہ یابسات خشک ہیں۔ یہ خواب دیکھا بادشاہ نے اور یہ خواب بیان کیا اس نے اپنے دربار میں، اپنے جو سردار تھے اس کے یا وزراء تھے ان کے پاس، یا ایھا الملأ اے سردارو، افتونی تعبیر کرو میرے لیے یا بتاؤ مجھے، فی رؤیا یا میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم اگر ہو تم، للرؤیا خوابوں کے لیے، تعبرون تعبیر کرنے والے۔ جو اس کے دربار میں اس طرح کے لوگ تھے جو تعبیر کرتے تھے، اس نے ان سے کہا کہ بھئی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اگر تم خوابوں کی تعبیر کرنے والے ہو تو مجھے اس کی تعبیر کر کے بتاؤ۔ قالوا انہوں نے کہا، اضغاث احلام، پراگندہ یا منتشر خواب ہیں، یعنی جو خواب ہے یہ منتشر خوابوں میں سے ہے، یعنی جو انسان کو سوتے میں کوئی نہ کوئی الٹے سیدھے خواب آتے رہتے ہیں، پراگندہ قسم کے، منتشر قسم کے، کہ جن کا سر پیر کوئی نہیں ہوتا، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بس ایویں ہی وہ خواب ہوتے ہیں، یہ اس طرح کا منتشر خواب ہے۔ تو قالوا انہوں نے کہا کہ اضغاث احلام، یہ پراگندہ خوابوں میں سے ہے، وما نحن اور نہیں ہیں ہم، بتاویل الاحلام یعنی اس طرح کے منتشر خوابوں کی یا پراگندہ خوابوں کی کے بارے میں بعالمین جاننے والے، یعنی ہمیں اس طرح کے خوابوں کے بارے میں علم نہیں ہے یا ہم اس کی تعبیر جو ہے وہ نہیں کرتے۔ اب وہ بندہ جو وہاں ملازم تھا، وہ اپنے آقا کے پاس جو بچ کے آیا تھا جیل سے، اس کو یاد آ گیا یوسف علیہ السلام کا کہ یہ خواب کی تعبیر پوچھ رہا ہے بادشاہ، اور خواب کی تعبیر کرنے والا تو وہ بندہ جیل میں ہے، تو اس وقت اس کو یاد آیا۔ وقال الذی اور کہا اس شخص نے، نجا منہما جس نے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے، وذکر اور اسے یاد آیا، بعد امت ایک مدت کے بعد، انا انبئکم میں خبر دوں گا تمہیں، بتاویلہ اس کی تعویل کی یا اس کی تعبیر کی، فارسلونی پس بھیجو مجھے۔ تو اس وقت اس کو یاد آیا، یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، پہلے بھولا ہی ہوا تھا، حالانکہ تاکید کر کے انہوں نے بھیجی کہ یار میرا ذکر کرنا، اسے یاد ہی نہیں رہا، اور جب یہ خواب والا معاملہ پیش آیا کئی سالوں کے بعد تو پھر اس کو یاد آیا، تو کہنے لگا کہ مجھے جیل میں بھیجو، وہ قیدی ہے وہاں پہ ایک، تو اس سے ملاقات کے لیے، تو میں آپ کو اس کی تعبیر کی جو ہے خبر دوں گا۔ انا انبئکم میں خبر دوں گا تمہیں، بتاویلہ اس کی تعبیر کی، فارسلونی پس بھیجو مجھے۔ تو بھیج دیا گیا، جیل میں چلا گیا، وہاں جا کے یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہوا، یوسف اے یوسف، ایھا الصدیق اے دوست، افتنا بتا ہمیں یا تعبیر کر ہمارے لیے، اور پھر خواب سنایا اسی طرح سے، اور بادشاہ کا نام لیے بغیر، کہ بادشاہ کا خواب تھا کہ فی 7 بقرات
کہ 7 گائیں ہیں، سمان موٹی، یا کلہن کھاتی ہیں ان کو، 7 عجاف 7 دبلی پتلی یا کمزور، و7 سنبلات اور 7 بالیاں ہیں، خضر سبز، و اخر اور دوسری یابسات خشک ہیں۔ تو لعلی شاید کہ میں یا تاکہ میں ارجع لوٹوں الی الناس لوگوں کی طرف، لعلہم تاکہ وہ یعلمون جان لیں، یعنی تو مجھے یہ تعبیر کر کے بتا دے، اور لوگ میرے منتظر ہیں، پیچھے بادشاہ کا دربار پورا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی تعبیر کا پتہ چلے اس خواب کی، تو تم مجھے یہ بتاؤ تاکہ میں جا کے ان کو لوٹوں لوگوں کی طرف اور جا کے ان کو اس کے بارے میں معلوم کرواؤں، اور تاکہ ان کو وہ جان لیں۔ پھر انہوں نے جواب دیا، ابھی دیکھ لیں سبق یہاں تک روکنا ہے، ایک آیت اور پڑھ کے روکنا ہے، آگے تعبیر شروع ہو رہی ہے، اگلی باتوں کا تعلق آگے اگلی آیات کے ساتھ ہے، میرا خیال باقی کا اکٹھا پڑھ لیں گے، اگر پورا کرنا ہے تو پھر کر لیں، اگر پورا کہتے ہیں تو کر لیتے ہیں، پورا کر لیں جی، چلیں پورا کر لیں، کوئی ایشو نہیں انشاءاللہ، آسان ہی ہے، کہانی ٹائپ ہے، ذرا دلچسپی کی وجہ سے یاد بھی رہے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو قالا انہوں نے کہا، اب یہاں یہ بھی ذرا دیکھیں، وہ آیا ہے یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے، کوئی اس نے معذرت نہیں کی کہ یار میں وہ بھول گیا تھا، میں نے تیرا ذکر نہیں کیا، یوسف علیہ السلام نے بھی آگے سے اس کو تانا دیا، اچھا تو نے ذکر نہیں کیا تو میں بھی تجھے کیوں بتاؤں، کوئی انکار نہیں کیا۔ ہم اسی طرح سے کرتے ہیں نا، جب کسی وہ بندہ جس نے مطلب نہیں دیا ہوتا، جب وہ آتا ہے تو مطلب لینے کے لیے تو پھر ہم اسے تانا مارتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میں نے تم سے کہا تھا اور تم نے ذکر نہیں کیا تھا، اب تو تعبیر پوچھنے کے لیے آ گیا ہے، بالکل کچھ نہیں، اس نے آ کے خواب پوچھا، یوسف علیہ السلام نے بغیر کوئی تردد کے اور بغیر کوئی اس کو تانا دیے اس کو تعبیر بتائی۔ قالا کہا، تزرعون تم کاشتکاری کرو گے یا زراعت کرو گے، 7 سنین 7 سال، دأبن پے در پے، 7 سال مسلسل تمہاری اچھی زراعت ہوگی، اچھی طرح سے تم لوگ کاشتکاری کرو گے۔ فما حصدتم پھر جو تم کاٹو، فذروہ بس اس کو چھوڑ دو، فی سنبلہ اس کے خوشوں کے اندر، یعنی جو تم گندم اپنی کاٹو نا، وہ 7 سال جو تم مسلسل کاشتکاری کرو گے تو اس کا جو فصل کٹے گی ایسے کرنا کہ ان کو جو خوشیں ہوں گے نا، خوشوں میں سے نکالنا نہیں، وہ خوشوں کے اندر رہنے دینی ہے، یعنی یہ کہہ لیں کہ گندم گاڑی نہیں، اس کے دانے نہیں نکالنے، وہ خوشوں کے اندر چھوڑ دینی ہے۔ 7 سال تک جو فصل آتی رہے گی اس فصل کو جوڑتے جاؤ اور خوشوں کے اندر ہی چھوڑ دینا۔ فما حصدتم پس جو تم کاٹو گے، فذروہ پس چھوڑ دو اس کو، فی سنبلہ اس کے خوشوں میں، الا سوائے قلیلا تھوڑی سی، مما اس میں سے جو تاکلون تم کھاؤ، یعنی اپنے کھانے کے لیے جو ضرورت ہوگی بس وہ تو نکال لینا، لیکن باقی کی جو ہے وہ خوشوں کے اندر چھوڑ دینا۔ 7 سال تک یہی کرنا ہے کہ اضافی گندم کو خوشوں کے اندر رہنے دینا ہے۔ ثم یأتی پھر آئیں گے، من بعد اس کے بعد، من بعد ذالک اس کے بعد، 7 شداد 7 سخت، یعنی 7 سال پھر آئیں گے، سخت سال ہوں گے وہ، ان میں یعنی قحط ہوگا یا ان میں اناج اور غلہ جو ہے صحیح طور پر نہیں ہوگا، وہ سخت سال ہوں گے۔ تو ان 7 سالوں کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، اور کیا ہوگا کہ یأکلنا وہ کھا جائیں گے، ما قدمتم جو تم نے محفوظ کیا یا آگے بھیجا، لہن ان کے لیے، جو تم نے وہ سنبھال کے رکھا ہوگا نا ان کے لیے، وہ اگلے 7 سال جو ہیں وہ اس کو کھا جائیں گے۔ کیا مطلب کہ وہ قحط کے جو 7 سال ہوں گے، ان 7 سالوں میں وہ جو خوشوں میں چھوڑی ہوئی گندم ہوگی تم وہ استعمال کر کے گزارا کرو گے۔ الا قلیلا مما تحسنون، الا قلیلا مما تحسنون، سوائے تھوڑی سی کہ اس میں سے جو کہ تم محفوظ کرتے ہو، یعنی
وہ ساری کی ساری جو گندم سٹور کی ہوئی ہوگی نا، اس کو وہ 7 سال کھا جائیں گے، سوائے کچھ جو تم نے محفوظ کی ہوگی وہ بچے گی، ورنہ وہ سارا ذخیرہ جو ہے اس کو وہ کھا جائیں گے 7 سال۔ ثم یاتی، پھر آئے گا، من بعد ذالک، اس کے بعد، عامن، 1 سال، یعنی 7 سال تو زبردست کاشتکاری ہوگی، پھر 7 سال قحط کے ہوں گے، پھر اگلا سال جو ہوگا 7 سال کے بعد 1 سال، وہ آئے گا، یاتی آئے گا، من بعد ذالک، اس کے بعد، عامن، سال، فیہ، اس میں، یغاث الناس، بارش دیے جائیں گے لوگ، اس میں لوگوں کو بہت زیادہ بارش ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش برسائی جائے گی، تو یغاث الناس، بارش برسائی جائے گی لوگوں کے لیے، وفیہ، اور اس میں، یاسرون، وہ نچوڑیں گے، یعنی اس میں وہ اتنی فراوانی ہوگی کہ پھل ہوں گے اور وہ شرابیں نچوڑیں گے اور شیرے نچوڑیں گے پھلوں کے، تو اس طرح سے یعنی وہ زیادہ بارش کی وجہ سے اس وقت پھر پھلوں کی فراوانی ہو جائے گی۔ اب یہ جو تعبیر انہوں نے بتائی یوسف علیہ السلام نے، وہ چلا گیا، جا کے اس نے بادشاہ کو بتائی، تو بادشاہ کو تعبیر پسند آئی کہ تو بہت زبردست تعبیر کی ہے اس نے۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، ایتونی، لاؤ بھی، اس کو میرے پاس لے کر آؤ جس نے یہ تعبیر کی ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے پھر اپنا جو معاملہ تھا اس کو رکھا کہ ٹھیک ہے تم نے تعبیر بھی پوچھ لی، اب مجھے وہ بلاتا ہے ملاقات کے لیے بادشاہ، لیکن اس سے پہلے یہ کہو، فلما، پھر جب جاءہ، آ گیا اس کے پاس، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس، الرسول، وہ پیغام لانے والا، قال، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ارجع الی ربک، لوٹ جا اپنے مالک کی طرف، فاسألہ، پھر اس سے پوچھ، ما بالو، کیا تھا معاملہ، النسوۃ، عورتوں کا، اللاتی، وہ جو، قطعنا، جنہوں نے کاٹ ڈالے تھے، ایدیہن، ہاتھ اپنے، تو ان ربی، بے شک میرا رب، یعنی میرا جو مالک ہے، اس میں بھی دونوں تفسیریں ہیں، میرا رب یعنی میرا اللہ تعالیٰ بھی مراد ہو سکتا ہے، میرے رب سے مراد وہ جس کے گھر میں میری پرورش ہو رہی تھی، وہ جو مجھے پال رہا تھا، جس کے تحت میں رہ رہا تھا، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں کہ ان ربی، بے شک میرا رب، بقیدہن، ان کی چال کو، علیم، جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہوا کیا تھا، لیکن پہلے اس سے جا کے پوچھو کہ ان کا کیا معاملہ تھا، عورتوں کا جن کی وجہ سے مجھے قید میں ڈالا گیا ہے، پہلے وہ حقیقت واضح کی جائے پھر میں آؤں گا۔ تو بادشاہ نے بھی پھر وہ عورتوں کو بلا لیا جی کہ ٹھیک ہے، اس کا تقاضا ہے کہ پہلے اس معاملے کو نکھیڑا جائے کہ وہ کیا تھا، کیوں اس کو جیل میں ڈالا گیا اس معاملے کی وجہ سے۔ تو قالا، اس نے کہا، ما خطبکن، کیا ہے تمہارے معاملے کی حقیقت، یا کیا ہے تمہارا معاملہ، عورتوں سے کہا بادشاہ نے، ہاں جی تمہارا کیا معاملہ تھا جی، اس جب راوتن، تم نے ورغلایا تھا، یوسف علیہ السلام کو، ان نفسی ہی، اس کی جان کے بارے میں، اس کے نفس کے بارے میں۔ تو جب یہ یوسف علیہ السلام کیونکہ بضد تھے کہ میں تب تک نہیں جاؤں گا، پہلے معاملہ کلیئر کیا جائے، بادشاہ نے سب کو بلایا کہ وہ اب کہتا ہے کئی سال مجھے قید میں رکھا گیا ہے، ان سے پوچھو کیا معاملہ ہے، تو بتاؤ تم کیا حقیقت تھی۔ تو کہنے لگیں عورتیں، قلنا، ان سب نے کہا، حاشا للہ، قسم ہے اللہ کی، ما علمنا، نہیں جانا ہم نے، علیہ، اس پر، من سوء، کوئی برائی، یہ نہیں جانی ہم نے اس پر کوئی برائی، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، گواہی دی عورتوں نے۔ اور وہ عورت جو عزیز مصر کی بیوی تھی جس نے یہ حرکت کی تھی، وہ بھی بول اٹھی، قالت، کہنے لگی، امرأۃ العزیز، بیوی عزیز مصر کی، کہ الآن، اب، حصحص الحق، ظاہر ہو گیا ہے حق، یعنی اب گواہیاں آ گئی ہیں، سارے معاملات واضح ہو گئے ہیں، وہ بندہ بھی نیک ہے، اتنی زبردست وہ خوابوں کی تعبیریں کرتا ہے اور سارا جہان جانتا ہے، گواہیاں بھی ساری آ چکی ہیں، تو وہ وقت گزرنے کے بعد اس نے اس بات کا پھر دوبارہ اعتراف کیا کہ الآن حصحص الحق، اب واضح ہو گیا ہے حق۔ تو اس نے کہا جی کہ انا راوتہ، میں نے ورغلایا تھا اس کو، عن نفسہ، اس کی جان کے بارے میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لمن الصادقین، ضرور سچ بولنے والوں میں سے ہے، یعنی وہ سچ کہتا ہے، میری حرکت تھی وہ، اس نے اعتراف کیا۔ ذالکہ، وہ، یعنی یہ جو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو
کیا ہے کہ میں نے انکار کیا کہ میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ معاملہ کلیئر نہ کیا جائے. ذالکہ یہ اس لیے ہے لیعلم تاکہ وہ جان لیں انی یہ کہ میں نے لم اخن ہو نہیں خیانت کی اس کی کس کی یعنی جو میرا مالک تھا جس کے گھر میں پلا بڑا ہوں, تو تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ میں نے اس کی عزت میں کوئی خیانت نہیں کی, میں نے اس کو واضح کرنے کے لیے کیا ہے. ذالکہ یہ لیعلم تاکہ وہ جان لیں انی لم اخن ہو کہ میں نے نہیں خیانت کی بالغیب ساتھ غیب کے, یعنی اس کی عدم موجودگی میں غیب میں نے کوئی خیانت نہیں کی. اور وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا قید الخائنین خیانت کرنے والوں کی چال کو یا تدبیر کو. اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کی چال والوں کی چال کو کوئی ان کو رہنما ہدایت نہیں دیتا. کا کیا مطلب کہ خیانت کرنے والوں کی جو چال ہوتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے بچایا بھی اور اب مجھے اپر ہینڈ دیا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے, سب کو جھوٹا کیا ہے, تو یہ اس لیے ہوا کہ میں سچا تھا. اور جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کے معاملے کو درست نہیں کرتا یا ان کو ہدایت نہیں ملتی جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں. تو میں اس چیز کو واضح کرنا چاہتا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے خیانت نہیں کی, دوسرا یہ ہے کہ یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے معاملے کی اصلاح نہیں ہوتی یا ان کو کوئی ان کی تدبیر کی ان کی چال کی کو ہدایت اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. ولا یہدی نہیں ہدایت دیتا اللہ تعالیٰ یا نہیں کامیاب کرتا اللہ تعالیٰ قید الخائنین چال خیانت کرنے والوں کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال اور کہا یوسف علیہ السلام نے للذی اس شخص کے لیے ظن جس نے جو انہوں نے گمان کیا انہو یہ کہ وہ ناجن نجات پانے والا ہے منہما ان دونوں میں سے اذکرنی ذکر کرنا میرا عند ربک اپنے مالک کے پاس. فانساہ الشیطان پس بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر ربہ ذکر کرنا اس کے مالک کے پاس. فلبث پس وہ ٹھہرے فی السجن جیل میں بضع سنین کئی سال. وقال المالک اور کہا بادشاہ نے انی ارا بے شک میں دیکھتا ہوں سبع بقرات 7 گایوں کو سمان موٹی تازی یاکلہن کھاتی ہیں ان کو سبع عجاف 7 گائیں دبلی پتلی یا کمزور. فسبع سنبلات اور 7 بالیاں ہیں یا خوشیں ہیں خضر سبز واخر اور 7 دوسری یابسات وہ خشک ہیں. یا ایھا الملأ اے سردارو افتونی بتاؤ مجھے فی رؤیا میرے اس خواب کے بارے میں ان کنتم اگر ہو تم للرؤیا خوابوں کے لیے تعبرون تعبیر کرنے والے. قالوا انہوں نے کہا کہ اضغاث احلام یہ منتشر خواب ہے یا منتشر خوابوں میں سے ہے. وما نحن اور نہیں ہیں ہم بتاویل الاحلام اور نہیں ہیں ہم منتشر خوابوں کے لیے خوابوں کے بارے میں بعالمین جاننے والے یا ان کی تعبیر جاننے والے. وقال الذی اور کہا اس شخص نے نجا منہما جس نے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے وذکر اس کو یاد آیا بعد امت ایک مدت کے بعد انا انبئکم میں خبر دوں گا تمہیں بتاویلہ اس کی تعبیر کی. فارسلونی پس بھیجو مجھے یوسف اے یوسف ایھا الصدیق اے دوست افتنا بتا ہمیں تعبیر کر ہمارے لیے فی 7 بقرات 7 گایوں کے بارے میں سمان موٹی تازی یا کلہن کھاتی ہیں ان کو 7 عجاف 7 کمزور و7 سنبلات اور 7 بالیاں ہیں خضر سبز و اخر اور دوسری یابسات خشک. لعلی تاکہ میں ارجع لوٹ جاؤں الی الناس لوگوں کی طرف لعلہم یعلمون تاکہ وہ جان لیں. قال اس نے کہا تزرعون تم زراعت کرو گے کاشتکاری کرو گے 7 سنین 7 سال تک دابن پے در پے. فما حصدتم پھر جب جو تم کاٹو فذروہ پس چھوڑ دو اس کو فی سنبلہ اس کے خوشوں میں الا قلیلا سوائے تھوڑی سی مما اس میں سے جو تاکلون جو تم کھاؤ گے. ثم یأتی من بعد ذالک پھر آئیں گے اس کے بعد 7 شداد 7 سال سخت یأکلنا وہ کھائیں گے یا کھا جائیں گے ما قدم تم جو ذخیرہ کرو گے تم لہن واسطے ان کے الا قلیلا مگر بہت تھوڑا مما اس میں سے جو تحسنون تم محفوظ کرتے ہو یا کرو گے.
ثم یاتی من بعد ذالک، پھر آئے گا اس کے بعد عامن ایک سال، فیہ اس میں یغاث الناس بارش برسائے جائیں گے لوگ، وفیہ یعصرون اور اس میں وہ نچوڑیں گے۔ وقال المالک اور کہا بادشاہ نے، ائتونی لے کے آؤ اس کو، ائتونی بھی اس کو میرے پاس لاؤ۔ فلما جاءہ الرسول، پھر جب آیا پیغام لے جانے والا یوسف علیہ السلام کے پاس یا اس کے پاس، قال اس نے کہا ارجع لوٹ جا، الی ربک کے اپنے مالک کی طرف، فاسألہ پھر پوچھ اس سے، ما بال النسوۃ کیا تھا معاملہ ان عورتوں کا، اللاتی وہ جو قطعن جنہوں نے کاٹ ڈالا تھا، ایدیہن اپنے ہاتھوں کو، ان ربی بے شک میرا مالک یا میرا رب، بقیدہن ان کی چال کو علیم جاننے والا ہے، یعنی اسے پتہ ہے سارا۔ قال اس نے کہا ما خطبکن کیا تھا بھی معاملہ تمہارا تم عورتوں کا، اذ راوتن جب تم نے ورغلایا تھا یوسف علیہ السلام کو، عن نفسہ اس کی جان کے بارے میں، قلنا ان عورتوں نے کہا حاشا للہ قسم ہے اللہ کی، ما علمنا نہیں ہم نے جانا، علیہ اس پر یا نہیں ہم نے جانی اس پر، اس میں یا اس پر، من سوء کوئی برائی۔ قالت امرأۃ العزیز اور کہا عزیز مصر کی عورت نے یا بیوی نے، الانا اب حس الحق کو ظاہر ہو گیا ہے یا واضح ہو گیا ہے حق، انا راوتہ میں نے ہی ورغلایا تھا اس کو، عن نفسہ اس کی جان کے بارے میں، وانہ بے شک وہ لمن الصادقین ضرور سچ بولنے والوں میں سے ہے، ذالک یہ لیعلم اس لیے کہ وہ جان لے، انی یہ کہ میں نے لم اخن ہو نہیں خیانت کی اس کی بالغیب غیب میں یا عدم موجودگی میں، وان اللہ اور یہ کہ اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا قید الخائنین خیانت کرنے والوں کی چال کو۔